کہ اب تو سعد رسول صاحب اب منگل کو باقاعدہ اسٹیٹ بینک نے براہ راست رپورٹ دینی ہے سپریم کورٹ کو، بتانا ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق رقم منتقل ہو گئی الیکشن کمیشن کو، اور ہم تو یہی گمان کریں گے کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، آئین کی شقیں ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایسے ہی کر کے رپورٹ کرے گا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے، رقوم منتقل ہو جاتی ہے، تو پھر اگلا قدم کیا ہے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے؟ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس میں کیا فالو تھرو ایکشنز ہوں گے اس کے بعد؟ دیکھیے، میں بصد احترام گزارش کروں کہ میرے خیال میں تو سپریم کورٹ کا آرڈر بہت شروع میں مان لینا چاہیے تھا۔ اس سپریم کورٹ کے آرڈر تک کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے تھی۔ جب آئین میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن کروائیں، اسمبلیاں تحویل ہو گئیں، تو اس کے اندر 90 دن میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے۔ لیکن جو بات ابھی آپ نے کی، میں گزارش کروں کہ مجھے اتنا یقین نہیں ہے کہ منگل تک اسٹیٹ بینک یہ پیسے ریلیز کر دے گی۔ میرا خیال ہے کہ اگر حکومت اپنا سیاسی اثر و رسوخ کچھ استعمال کرے تو اسٹیٹ بینک کے اندر ایک دو بندوں کی ہو سکتا ہے کہ کنٹیمپٹ میں قربانی بھی دے دیں، کیونکہ جب میٹر الیکشن کمیشن چلا گیا، اور سلمان راجہ صاحب بھی ہماری اس میں کچھ رہنمائی فرما سکتے ہیں، جب یہ میٹر الیکشن کمیشن چلا گیا، یعنی کہ پیسے اور وسائل الیکشن کمیشن کو دے دیے گئے، اس کے بعد آرٹیکل 218 سے 222 کے نیچے پورا میکنزم رسپانسبلٹی انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کو کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، الیکشن کمیشن سے چیف الیکشن کمشنر کے تھرو، یا اگر وہ بات نہیں مانتے تو ان کو کنٹیمپٹ کے اندر علیحدہ کر کے کسی اور افیشل کے تھرو جب ایک دفعہ وسائل مل گئے تو الیکشن کمیشن کافی ہوگا الیکشن کروانے کے۔ بیرسٹر صاحب یہ گا کہ بھائی معاملہ تو دو صوبوں کا ہے نا، سارا فوکس ہر چیز، اور حالانکہ کئی اس سلسلے میں درخواستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود ہیں، ایک سے زیادہ درخواستیں موجود ہیں کے پی کے الیکشنز کے حوالے سے، وہاں کی بھی تو اسمبلیز جو ہیں وہ 90 دن اب بالکل پورے ہونے والے ہیں، اور وہ بھی وہاں کے الیکشنز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ خان صاحب، آپ نے بڑی درست نشاندہی کی۔ یہ بات اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارے سیاسی اور ہمارے نیریٹو کے اندر جو ہمارا جوڈیشو پولیٹیکل سیاسی اور عدالتی نیریٹو ہے، وہ ان چیزوں سے کو زیادہ ایڈریس کرتا ہے، ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتا ہے جس میں سیاسی ایلیمنٹس شامل ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ کے پی کے اندر اس وقت جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو پنجاب اور سندھ کے اندر مشکلات درپیش ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کے پی کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی زیادہ کمپیٹ بھی کر رہی ہیں۔ ان کا دل یہ ہے کہ جو ان کے ہسٹوریکل وینیوز آف پاور تھے، ایک سندھ اور ایک پنجاب، جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ہسٹوریکل سینس آف جو پاور ہے، کہ وہاں سے وہ کہیں ناک آؤٹ نہ ہو جائیں۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ ناک آؤٹ نہ ہو جائیں الیکٹورل پروسیس سے۔ ان کا ابھی تک کا کہنا ہے کسی نہ کسی فساد کے نیچے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں سیاست کے اندر تو درست ہیں، لیکن جیسے آپ نے فرمایا، سپریم کورٹ کے لیے خواہ پنجاب ہو، خواہ سندھ ہو، خواہ کے پی کے ہو، خواہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو، خواہ ایک پارٹی کی مرضی ہو یا دوسری پارٹی کی مرضی ہو، سپریم کورٹ کے لیے کے پی کے الیکشنز کے 90 دن بھی اتنے ہی امپورٹنٹ اور محترم ہونے چاہیے جتنے کہ کسی اور صوبے یا کسی اور اسمبلی کے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر صاحب، یہ تھوڑا سا یہ ریڈل مجھے سالو کیجئے کہ اس مسئلے کا تو بڑا اتنی لڑائی، اتنی مزاحمت، اتنی سپریم کورٹ سے یہ چپ خلش، اور سامنے آئین کی پاسداری ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ جو جج صاحبان جو شاید اس 8 رکنی بینچ پہ شامل نہیں ہے، الیکشنز کے حوالے سے تو ان کی یہ رائے نہیں آ سکتی نا کہ جب مرضی آئی ایک الیکشن کرا لیجئے گا، 90 روز میں الیکشن نہ کرائیں۔ اس سب کے باوجود یہ حکومت جو ہے مذاکرات کا راستہ کیوں نہیں لیتی؟ اور پی ٹی آئی کئی بار کہہ چکی ہے وہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے تیار ہے، کسی بھی ڈیٹس کے حوالے سے کنسنسس کے لیے تیار ہے، الیکشن کی اصلاحات کے لیے تیار ہے، مگر میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اس ریڈل کیجئے کہ مذاکرات کیوں نہیں کرتی ہے یہ وزیر اعظم؟ کیوں مذاکرات، یعنی سیریس میننگ فل بات کیوں نہیں شروع ہو رہی؟ ہم سنتے رہتے ہیں بیان کے جی کہ ہم چاہتے ہیں مذاکرات، ابھی زرداری صاحب نے کہا، بلاول صاحب نے کہا، لیکن کوئی ایسا سالڈ میننگ فل جس سے کہ قوم کو بھی تھوڑا سا سکون ملے، وہ کیوں نہیں ہوتا؟ سیکیورٹی بھی چاہیے نا، وہ بھی بہت ہی ایک امپورٹنٹ حکم ہے سپریم کورٹ کا، اور ضرورت ہے کسی بھی الیکشنز کے لیے
پھر حکومت ہے، پھر نگران حکومت ہے، پھر یہ تمام وفاقی ادارے ہیں جنہوں نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے. ابھی تو اس کا امتحان بھی ہونا ہے نا کہ وہ سیکیورٹی فراہم کریں گے یا نہیں. جی یہ امتحان تو ہونا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو خان صاحب شروع میں پہلی ہیئرنگ کے اوپر جب حکومت نے یہ دو درخواستیں پیش کیں یا دو درخواست پیش کیں سپریم کورٹ کے سامنے کہ ایک ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ایک سیکیورٹی کا ہماری جو فوج کی اور رینجرز کی اور پولیس وغیرہ کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ ہماری ویسے انٹرنل سیکیورٹی کی وجہ سے ہم ان کو سپیئر نہیں کر سکتے الیکشنز کے لیے. یہ انہوں نے دو بہانے شروع میں دیے یا یہ دو ان کے موقف تھے سپریم کورٹ میں. جب پیسوں والی بات سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اور دیگر کو نوٹس کر کے بلا لیتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کے آپ کو کامنٹس یاد ہوں گے کہ صرف پاکستان آرمی کے تھرو یا چند مخصوص ادارے رینجرز وغیرہ کے تھرو جن سے جو ماضی میں الیکشن کرتے رہے ہیں، ضروری نہیں کہ صرف انہی کو استعمال کیا جائے. پاکستان کے پاس سیکیورٹی ایجنسیز کے زمرے میں بہت سی خاکی اور سویلین ایجنسیز موجود ہیں. تو اگر کسی وجہ سے کسی ایجنسی کی اسٹیٹک ڈپلائمنٹ نہیں کی جا سکتی الیکشن کے لیے، تو ہم اس کا کوئی اور طریقہ فگر آؤٹ کریں گے. جی انہوں نے نیوی ایئر فورس وغیرہ مینشن کیا تھا. سپریم کورٹ جی مجھے اس کامنٹ سے لگا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور بینچ کے ذہن میں یہ کوئی اس طرح کا روڈ میپ شاید موجود ہو کہ وہ ایڈمنسٹریٹولی یہ سیکیورٹی کی ہرڈل کیسے اوور کم کریں گے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ فائنانس والی ہرڈل اوور کم کر لی اسحاق ڈار صاحب کو سائڈ سٹیپ کر کے. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. بیرسٹر اکرم راجہ، بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے.